بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں روضہ اقدس کے سامنے ایک اعرابی دیہاتی کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر اس کے پیچھے خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ اعرابی یہ دعا مانگ رہا تھا: اے میرے رب، یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ میں آپ کا بندہ غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ اے میرے رب، اگر آپ میری مغفرت کر دیں گے تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اور آپ کا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ کا دشمن غمگین اور ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جائیں گے، دشمن خوش ہو جائے گا اور یہ آپ کا بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ آپ بہت کرم اور عزت و شرف والے، اس بات سے بہت بلند و بالا ہیں کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان، اپنے دشمن کو خوش اور اپنے بندے کو ہلاک کریں۔ اے میرے اللہ، شرفائے عرب کا دستور ہے کہ جب ان میں سے کسی سردار کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر اس کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ تو تمام جہانوں کے سردار کی قبر مبارک ہے۔ اے اللہ، مجھے بھی ان کی قبر مبارک پر جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ معزز ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اونچی آواز میں کہا: اے میرے رب، میں بھی یہی دعا مانگتا ہوں جو اس اعرابی نے مانگی ہے، اور اتنے روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اب ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار رب کریم، ہم بھی اس آخری عشرہ میں یہی دعا کرتے ہیں جو اس اعرابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کی، ہماری ماؤں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں اور ان تمام لوگوں جن کا ہم پر حق ہے کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ بیت المقدس مسجد اقصی کی مکمل تاریخ اور اسرائیل میں ذبح کیے جانے والے سرخ بچھڑے کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔